نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز ناظرین اکرام، آؤ قرآن سیکھنے میں میں آپ کا معلم قاری محمد عباس حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا سبق ہے تنوین۔ اس سے پہلے ہم سبق پڑھ چکے ہیں حرکات کا زبر زیر پیش۔ حرکات کی وہ پہلی قسم زبر زیر پیش والی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم حرکات کی دوسری قسم تنوین جسے کہتے ہیں، دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اس کو پڑھیں گے۔ یہ الفاظ کے اوپر کیا ساؤنڈ بناتی ہے تنوین؟ دو زبر کو بھی تنوین کہتے ہیں، دو زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں اور دو پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ عموماً بچے جو ہیں وہ دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان تینوں کو ملا کر وہ تنوین سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دو زبروں والی تنوین وہ بھی تنوین ہی ہے، دو زیروں والی وہ بھی تنوین ہے، دو پیشوں والی وہ بھی تنوین ہے۔ تنوین کا جو الفاظ ہے، جو ساؤنڈ ہے، وہ نون ساکن کی طرح ہے۔ جیسے یہ ابھی پہلا حرف ہے میم دو زبر من، میم دو زبر من، بن، تن، سن، آخر میں نون کا ساکن ہونے کی آواز جو ہے وہ آئے گی۔ تنوین جس حرف پر بھی ہوگی اس کے آخر میں یہی آواز آئے گی، یہی ساؤنڈ آئے گا۔ میم دو زبر من، جیسے میم نون زبر من اور میم دو زبر من، ان دونوں کا ساؤنڈ ایک ہی ہے، یعنی نون ساکن اور نون تنوین یہ دونوں ایک ہی ہیں، ان کے قاعدے اور ضوابط بھی ایک ہی طرح ہیں۔ وہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم غنّے میں پڑھیں گے، غنّے کے قاعدوں میں۔ تو ابھی جو ہم ان کے اوپر ان کو پڑھنا کیسے ہے، تو یہ بھی بچے اس چیز کا کنفیوژن رہتے ہیں کہ پہلے حرف میں یہ جو الف لکھا ہوا ہے میم کے ساتھ، اس کو الف کے ساتھ پڑھیں گے یا اکیلا پڑھیں گے؟ میم دو زبر من پڑھیں گے یا میم الف دو زبر من پڑھیں گے؟ تو اس کو الف کے بغیر پڑھنا ہے، یعنی الف کے علاوہ پڑھیں گے۔ میم دو زبر من، الف نہیں پڑھیں گے اس کا، جب ہم اس کے ہجے کریں گے پانچویں تختی میں۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ جیسے ہم نے چوتھی تختی میں میم کے اوپر زبر زیر پیش پڑھی، ما می مو، ایسے ہی ایک ہی سانس میں اس کا رواں پڑھیں گے۔ ہجے ان کے بھی ایک سانس میں ایک ہی حرف کے ہجے کریں گے، لیکن جب ہم رواں پڑھیں گے تو تینوں حرفوں کے ہم ایک ہی سانس میں ہجے رواں پڑھ جائیں گے، من من من۔ اور اس میں جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ الف نہیں پڑھا جائے گا، صرف دو زبریں اور میم، دو زیریں اور میم، دو پیشیں اور میم۔ اس کا ساؤنڈ جو بنے گا وہ آخر میں تن، سن، بن، جن، اس طرح کا ساؤنڈ بننا ہے۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ اور اس تختی کو اور اس سے پہلے جو حرکات والی تختی ہے اس کے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ حرکات کا نام بھی پورا لیں گے، حرفوں کا نام بھی پورا ہی لیں گے، یعنی میم دو زبر من، اب اس کو میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من بھی بچے پڑھ جاتے ہیں، ایسے نہیں پڑھیں گے۔ اور ایسے پڑھانے سے استاد بچوں کو تنبیہ کرے۔ ایسے آگے با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن، من من من، بن بن بن۔ اس کا بھی الف نہیں پڑھیں گے، کہیں بھی الف آ جائے گا۔ الف کیونکہ لکھنے کی صورت میں ہے، پڑھنے کی صورت میں اس کا قانون جو ہے وہ آگے وقف میں ہے، انشاءاللہ وہ بھی آئندہ اگلی ویڈیو میں آپ کو
وقف جو ہے اس کے اوپر ایک مدلل قوانین کے ساتھ قواعد اور ضوابط کے ساتھ انشاءاللہ وقفوں کو پیش کریں گے۔ تو ابھی ان کے الف کے متعلق اکثر مجھے پوچھا جاتا ہے کہ قاری صاحب اس کے الف کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہجو میں، تو ہم نے اس کے الف کو نہیں پڑھنا۔ آگے تو دو زبر تن، تو دو زیر تن، تو دو پیش تن، یہ موٹے حروفوں میں سے ہیں۔ یہ میں نے اوپر کچھ حروف لکھے ہیں جو حروف شفوی ہیں، جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، کچھ حروف ہیں جو موٹے ہیں، ان کو بھی میں نے یعنی تختی میں سے پوری تختی میں اس لیے نہیں لکھ رہا کہ اس کے اوپر زیادہ وقت لگے گا۔ کچھ الفاظ اگر ہم اس کو محنت سے سمجھ لیں اور خوب اگر ہمارے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو کیسے پڑھنا ہے یا زبر زیر پیش کو کیسے ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ العظیم ہماری تھوڑے سے الفاظ کے اوپر ازبری حاصل ہونے سے ہماری تختی وہ جو ہے وہ کلیئر ہو سکتی۔ تو ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے اور اس کی موٹائی تنوین آنے سے، زبر زیر آنے سے اس کی موٹائی میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے، یہ موٹائی پڑھا جائے گا۔ تو دو زبر تن، تو دو زیر تن، تو دو پیش تن، تن تن تن، تن تن تن، تن تن تن، یعنی موٹے حروفوں کی ادائیگی، ان کا رواں جو ہے وہ اپنے ایک ہی سانس میں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھتے آئے ہیں، من من من، بن بن بن، تن تن تن، ایسے پڑھیں گے اس کو۔ آگے آ رہا ہے صاد، یہ موٹا حروف بھی ہے، ساتھ اس کی سیٹی بھی لگانی ہے۔ یہ ان چیزوں کا خیال ہم شروع والی ان تختیوں میں کریں گے تو انشاءاللہ العظیم ہماری جو ہے وہ آگے ناظرے میں یہ چیزیں ہمیں بہت ساتھ دیں گے، ہماری ان کی خوبصورتی لفظوں کی ادا کرنے میں۔ صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، سن سن سن، سن سن سن، اس کا بھی الف نہیں پڑھیں گے، جیسے کہ ہم نے شروع والے ان میم کے، با کے، تو کے الف کو نہیں پڑھا، اسی طرح یہ حرف جہاں بھی لکھا جائے گا جس کے اوپر دو زبریں ہوں گی، ہجے کرتے ہوئے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اور ساتھ اس کی کہ ان حرفوں کو جو موٹے حروف ہیں ان کو ادا کرنے میں ہم نے اپنے ہونٹوں کی گولائی کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہونٹ بھی گول نہ ہوں۔ اگر ہمارے ہونٹ گول ان چیزوں پہ ہونے لگیں گے تو ایک تو ہم اپنا مخرج ان کا جو ہے وہ ضائع کریں گے، دوسرا ان کی ادائیگی میں بھی اور خوبصورتی میں بھی کافی خلل پڑے گا۔ تو ان حرفوں کی پھر میں ایک مرتبہ رواں پڑھ دیتا ہوں۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من، بن بن بن، تن تن تن، سن سن سن، صاد کی موٹائی اور اس کی سیٹی برقرار رکھتے ہوئے ان حرفوں کو ادا کریں گے۔ اور ایک اور بات ان چیزوں میں کہ تنوین اور ساکن، نون ساکن، وہ جو ان کا دونوں کا ساؤنڈ ایک بنتا ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ان کو جب آگے ہم نے غنہ کے قاعدے میں پڑھنا ہے تو وہاں جا کے ان کی جو ہے وہ پارٹیشن کریں گے کہ انشاءاللہ العظیم تنوین کو، دو زبر کی تنوین کو کیسے پڑھا جاتا ہے، دو زیر کی تنوین کو کیسے پڑھا جانا ہے، اور دو پیش کی تنوین کو آگے کیسے ملایا جانا ہے۔ عمومی طور پہ ان کے بعد ادغام بھی ہوتا ہے، ان کے بعد جو ہے وہ جنموں کے 4 حرف آتے ہیں تو وہ ان کا کیا ساؤنڈ بنتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ العظیم ایک مدلل بیان جو ہے اس کے اوپر ویڈیو انشاءاللہ العظیم ہم بنائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کی، ان حرفوں کی سمجھ آسانی سے فرمائے اور ہمیں ان ناظرہ پڑھنے کے لیے ان حرفوں کا ہمارا معاون ہو اللہ رب العزت، اور ہمیں ان چیزوں کے لیے آسان سے آسان جو ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے رحمت اور فضل سے قرآن مجید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔